बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जलाकर खाक बना दो या कत्ल करके मिट्टी में मिला दो, मैं मर नहीं सकता, मैं अमर हूँ, क्योंकि मैंने हक़ व सदाकत का हमेशा अलम बुलंद किया है। मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी डरा नहीं। याद रखो, जो राह रास्त पर चलते हैं, जो हक़ की खातर दारो रिसन पे झूल जाते हैं, वो लाफानी हो जाते हैं। इनके कदम इस सरजमीन को मुक़द्दस कर जाते हैं जिस राह पर वो चलते हैं, जिस पर वो चलते हैं। इनकी मिरास जिंदा रहती है और हमेशा फैलती है। अगरचे फ़ानी कालिब खाक में मिल जाता है, अगरचे फ़ानी कालिब खाक में मिल जाता है, फिर भी रूह जिंदा रहती है। एक किला मतनाही शोले से इनके अमाल, इनकी बातें, इनकी मोहब्बत, इनकी रोशनी रात के अंधेरे में एक ऐसा रोशन मीनार है जिसको देखकर लोग सदाकत का रास्ता तलाश करते हैं। इंसानों की खाक तो ज़मीन में लौट सकती है, इंसानों की खाक तो ज़मीन में लौट सकती है, लेकिन नेक रूहें लाजवार रिफ्तों पर चढ़ती हैं। इनका जोहर कायनाती समंदर में मिल जाता है। लाफानी हमेशा के लिए खुद मुख्तार, हमेशा के लिए आज़ाद। आइए इस रास्ते पर चलें जो सरासर हक और सच है, ताकि जब ज़मीन पे हमारा वक्त गुजर जाए तो हमारी खाक तो आराम करे मगर हमारी रूह बुलंद हो जाए, एक ऐसी विरासत और याद में जो हमेशा रहने वाली है। राह रास्त के मुसाफिर अपना निशान छोड़ जाते हैं, राह रास्त के मुसाफिर अपना निशान छोड़ जाते हैं। मोहब्बत की एक पगडंडी, मोहब्बत की एक पगडंडी, अंधेरे में एक चिंगारी। इनका जिस्म अगरचे मिट्टी के असल में मिल जाता है, फिर भी इनका जोहर अब्दी बनकर जीता है। जो लोग हक़ की खातर एक खरी ज़िंदगी गुजारते हैं, जो लोग हक़ की खातर एक खरी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो एक ऐसी दायमी मिरास छोड़ जाते हैं जो तबई मौत से भी बालातर हो जाती है। इनके जिस्म भले खाक हो जाएं, इनके जिस्म भले खाक हो जाएं, मगर इनके माल, इनके असरात, मगर इनके माल, इनके असरात ज़िंदा रहते हैं, जो इन्हें ज़मान व मकान से आज़ाद करके लाफानी बना देते हैं। इनकी मिरास फ़ानी हदों से बहुत आगे निकल जाती है। इनकी मिरास फ़ानी हदों से बहुत आगे निकल जाती है। नाज़रीन कराम, कश्मीरी रहनुमा एडवोकेट राजा जुल्फ़कार अली को हरासा करना, रियासती जबर और मुखलाहट का सबूत, मरकज़ी क़यादत की कड़ी मज़म्मत। इस्लामाबाद दाद मीर हैदर जद्दोजहद कमेटी के मरकज़ी रहनुमा कामरेड ज़हीर मुनव्वर चंजुआ, चौधरी आबद मसूद चट्ठा और कामरेड मास्टर मोहम्मद जमील भट्टी ने जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के रहनुमा एडवोकेट राजा जुल्फ़कार अली को हरासा करने के रियासती इक़दामात की शदीद अल्फाज में निंदा की है। मरकज़ी क़यादत ने कहा कि राजा जुल्फ़कार अली का नाम फोर्थ शेड्यूल में डालना, बैंक अकाउंट्स बंद करना, फ़ोन नंबर ब्लॉक करना और इनके ख़ानदानों को तंग करना इस बात का खुला सबूत है कि हुकूमत कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद के आगे मुकम्मल तौर पर बुखलाहट और घबराहट का शिकार हो चुकी है। दाद मीर हैदर जद्दोजहद कमेटी का दो टोक मौक़िफ़ ये रियासती दहशतगर्दी है। कश्मीरी अवाम की नुमाइंदा सियासी क़यादत को इंतकामी कार्रवाइयों से दबाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत बातचीत के बजाय जबर का रास्ता अपना रही है। इससे जद्दोजहद कमज़ोर नहीं होगी। इस तरह के ओछे हथकंडों से ना कश्मीर के अवाम की तहरीक को रोका जा सकता है और ना ही इनकी क़यादत को जगाया जा सकता है। तरीक़ गवाह है कि जब जितना बढ़ता है मज़ाहमत इतनी ही तेज़ होती है।
کشمیری عوام کی جدوجہد فیصلہ کن مرحلے میں کشمیری عوام اور ان کی قیادت نے جو بہادری، ایمانداری اور قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے، اس کے پس منظر اب کامیابی کشمیری عوام کا مقدر بن چکی ہے۔ داد میر حیدر جدوجہد کمیٹی کا حکومت کو انتباہ: ہم حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ حالات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک مت پہنچایا جائے فوراً۔ ہم حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ حالات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک مت پہنچایا جائے فوراً۔ ایڈوکیٹ راجہ ذوالفقار علی پر سے تمام پابندیاں ختم کی جائیں، بینک اکاؤنٹس اور فون نمبر بحال کیے جائیں، کشمیری عوام کے تمام جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں، ورنہ پورے ملک میں مزدور، کسان اور محنت کش داد امیر حیدر کے پرچم تلے سڑکوں پر نکلیں گے۔ ریاستی جبر نامنظور: راجہ ذوالفقار علی پابندیاں فوری ختم کرو، کشمیر کے عوام کی جدوجہد زندہ باد، داد میر حیدر جدوجہد کمیٹی زندہ باد۔ ناظرین کرام، جاری کردہ مرکزی میڈیا شعبہ اطلاعات و نشر داد میر حیدر جدوجہد کمیٹی اسلام آباد، 18 جولائی 2026۔ ناظرین کرام، کیا ہم مزید 79 سال اسی غلامی میں گزاریں گے؟ کئی دہائیوں سے ملک پر قابض چند خاندانوں، وڈیروں اور جاگیرداروں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس ملک کو اپنی جاگیر بنا رکھا ہے۔ ان کا کھیل اقتدار کی میوزیکل چیئر، ہمارا نقصان، معیشت کی تباہی اور عوام کی امنگوں کا قتل۔ اب کرسی نہیں، نظام بدلو، وقت آ گیا ہے کہ پرانے چہروں اور فرسودہ نظام کو مسترد کر کے حقیقی تبدیلی کی بنیاد رکھی جائے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں سے بارش کا آغاز ہو چکا ہے اور آج رات سے کل دوپہر تک ملک کے بالائی علاقوں میں وسیع پیمانے پر شدید بارش متوقع ہے، لہٰذا عوام الناس سے احتیاط کرنے کی اپیل کی جاتی ہے کہ گھروں میں رہیں، محفوظ مقامات پر رہیں، دریاؤں، ندی نالوں کے کناروں پر جانے سے مکمل اجتناب کریں، کیونکہ مانسون ہوائیں اور مغربی ہواؤں کا سسٹم آپس میں مل کر شدید موسلادھار بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو برائے رحمت سے نوازے اور ہر قسم کی زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ رکھیں۔ احسان اور قربانی اور بنا کسی لالچ کے کسی مظلوم کو دینا آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، ایک ایسی دنیا میں جہاں کامیابی کا معیار مادی اشیاء اور دولت کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے، اس فریب میں مبتلا ہونا بہت آسان ہے کہ ہماری قدر و قیمت کا انحصار محض حاصل کرنے پر ہے۔ ہم شب و روز مادی آسائشوں، سماجی حیثیتوں اور دولت کی دوڑ میں اس یقین کے ساتھ ہلکان رہتے ہیں کہ یہی چیزیں ہماری حقیقی خوشی اور سکون قلب فراہم کریں گی، لیکن سچائی اس کے برعکس ہے۔ زندگی کی اصل معونیت، یعنی اس کی جو اصل معنی ہے، اس میں نہیں کہ ہم دنیا سے کیا حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ ہم دنیا کو لوٹاتے کیا ہیں، یقیناً ہم کیا دیتے ہیں۔ کامیابی کے حصول کی اندھی دوڑ میں دنیا اور بانٹنے کے اس لازوال تصور کو اکثر پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمیں بچپن ہی سے اپنے مقاصد، عزائم اور ذاتی مفادات کو ترجیح دینا سکھایا جاتا ہے، لیکن اس خود غرضانہ رویے میں ہم اکثر اس گہرے اور مثبت اثر سے محروم رہ جاتے ہیں جو بے لوثی ہماری اپنی ذات پر مرتب کرتی ہے۔ جب ہم دینے کا تہیہ کرتے ہیں تو ہم خود کو لامتناہی امکانات کے ایک نئے جہاں میں پاتے ہیں۔ ہم اجنبیوں سے دل کے رشتے جوڑتے ہیں، بامانی تعلقات استوار کرتے ہیں اور معاشرے میں یگانیت اور محبت کے بیج بوتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش کسی کے چہرے پر مسکراہٹ اور زندگی میں مثبت تبدیلی کا سبب بننے یا بنتی ہے تو ہمیں جینے کا حقیقی مقصد اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ احسان و قربانی کے فوائد صرف روحانی یا جذباتی حد تک محدود نہیں، جدید سائنسی تحقیق بھی اسی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ احسان و سخاوت ہماری جسمانی اور ذہنی صحت پر گہرے اور خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے اور کرتے ہیں۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ جو لوگ ہمدردی اور دوسروں کی مدد کے کاموں میں پیش رہتے ہیں، ان میں ذہنی
اسٹریس اور اضطراب کی شرح نمایاں کم ہوتی ہے، ان کا مزاج خوشگوار رہتا ہے اور ان کی عمر دراز ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ہماری فطری ہمدردی اور انسانیت کے احساس سے جوڑتا ہے۔ جب کسی کے کام آتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم دنیا کو دوسرے کے زاویہ نگاہ سے دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہم ان کی تکلیف، ان کے دکھ اور ان کی جدوجہد کو محسوس کر کے مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ یہ عمل نفرت اور دو رویوں کے مابین پل کا کام کرتا ہے اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے جو باہمی محبت، اخوت کا گہوارہ ہو۔ سخاوت کا عمل ہمیں زندگی میں ایک منفرد سمت اور مقصد کا احساس دلاتا ہے۔ جب ہم کسی بھلائی کے کام میں مخلص ہو کر ملوث ہوتے ہیں تو ہمارا دل اور دماغ مکمل طور پر اس نیک عمل میں گم ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ ہمارا وجود مقصد نہیں ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اقدامات اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنے ارد گرد نیکی کے کاموں میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیں، چاہے وہ کسی فلاحی ادارے کی مدد ہو، بے زبان جانوروں کے حقوق اور ان کی پناہ گاہوں کے لیے کام کرنا ہو یا اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہو۔ کسی ایسے مقصد یا نظریے کے لیے مالی تعاون کیجیے جو آپ کے دل کے قریب ہو، چاہے وہ ایک بار کی چھوٹی سی مدد ہو یا ماہانہ بنیادوں پر باقاعدہ ڈونیشن دینا ہو۔ بلا غرض مہربانی کی عادت کو اپنائیں، عام زندگی میں لوگوں کو حیران کن چھوٹی خوشیاں دیں۔ کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، کسی اداس چہرے کو مسکراہٹ تحفے میں دینا یا کسی کے لیے محض راستہ بنا دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو مالی مدد سے زیادہ کسی ہمدرد سننے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے دوستوں، خاندان کے افراد یا کسی دکھی انسان کی بات کو پورے دل اور توجہ سے سننا بھی سخاوت کا بہترین روپ ہے۔ اظہار و قربانی دراصل وہ جادوئی قوت ہے جو نہ صرف دوسروں کی بلکہ ہماری اپنی زندگی کو یکسر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں مخلصانہ پن کا رنگ بھر کر ہم نہ صرف حقیقی خوشی اور لازوال سکون پا سکتے ہیں بلکہ ایک درد دل رکھنے والا مربوط معاشرہ بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ہی شعوری طور پر کچھ نہ کچھ بانٹنے کا آغاز کیجیے، چاہے وہ ہمارا وقت ہو، ہمارے وسائل ہوں یا محض ہماری ہمدردانہ موجودگی۔ یقین کیجیے اس راستے پر چل کر ہم نہ صرف دنیا کو خوبصورت بنائیں گے بلکہ اپنی زندگی کے اصل اور سچے مقصد کو بھی پا لیں گے۔ اظہار کا یہ طریقہ اپنائیے اور اس کو اپنی زندگی میں لازم و ملزوم کیجیے۔ اظہار ہی وہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو بندے کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ آج کا ہمارا جو ولاگ تھا اس کا مقصد کیا ہے، اس کے جو ہم نے آپ کے سامنے جو ٹائٹل پیش کیا اور جو اس کا منہج، جو اس کا مقصد پیش کیا وہ کیا ہے، وہ ہے اظہار محبت اور دوسروں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرنا۔ تو جو ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، تو یہ ہے آج کا اہم ٹاپک جو پیدائش کے حوالے تو پیدائش سے لے کر بندے کے مرنے تک وہ اپنی زندگی گزارنے کے عمل تک کو اپنے ساتھ سمیٹے ہوئے ہیں۔ کل پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں اس آبادی کو، یہ اس کو محفوظ رکھنے والا میرے خیال سے اللہ کی ذات کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ ورنہ یہ تو لوگوں نے بہت مارے جانا تھا، بہت شہادتیں ہونی تھی۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شہادتیں بہت کم ہوئی ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम एक ऐसे मोर्चे पर खड़े हुए हैं जहाँ से शायद नहीं मेरे कन्फर्म रेंजर्स फायरिंग कर रही थी। और यहाँ मैं आपको जो व्यू दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैं जूम कर पाऊँ इसे तो सामने बिल्कुल ये देख लें, वो आबादी आपको घर नजर आ रहा है। क्योंकि दरख्तों की वजह से घर शायद मैं उतना जूम आउट नहीं कर पा रहा। और यहाँ से भी आप ये देख लें कि वो बहुत पीछे आपको एक घर नजर आ रहा है। ये कितना इससे इंसानी आबादी के लिए एक नुकसानदेह चीज़ हुई होगी। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं इलां यूनियन काउंसिल तिमरोटा जंडाला रावलाकोट से। ये देख लीजिए कि आवाम यहाँ पे काफ़ी तादाद में जमा हो चुके हैं। चूँकि आवाम बिखरे हुए इसलिए हमारे कैमरे की उस तरह नज़र में पूरी तरह नहीं आ रहे। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको आवाम की तादाद जो है वो किसी हद तक बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये देख लीजिए, और मुख्तलिफ मकानों के पास जहाँ पे रेंजर्स का कब्ज़ा था वहाँ पे लोग बड़ी तादाद में आवाम जमा हो चुके हैं। अपडेट जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त हम फिर राजा इखलाक साहब के किचन में पहुँचे हैं। जहाँ पहुँचने पे हमें नज़र ये आया कि इस किचन का ताला तोड़ा गया और ये एक बाइक लगा हुआ है, इसके पीछे ये टूटा हुआ ताला पड़ा है। अब हम घर की मालकान बच्ची समेत कोशिश करते हैं कि किचन के अंदर दाखिल हो। जी बेटा।